الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی اس بابرکت نورانی اور عرفانی روحانی مجلس کے صدر محترم ہمارے بزرگ مخدوم حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے محترم دوست حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب مرکز اللہ العالی، اور دیگر حفاظ، علماء کرام، عزیز طلباء، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت مولانا فیاض احمد صاحب نے یہ کہہ کر کے یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارا مقام آپ کے سامنے بلند کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ وہ اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں جن کے علمی مقام، جن کے تجربات اور جن کی رہبری اور رہنمائی میں ہم خردوں کو اور چھوٹوں کو کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع فراہم کیا. ان کی جوتیاں سیدھی کر کے اللہ تعالی نے ہم جیسے چھوٹوں کو، ادنا طالب علمانہ حیثیت رکھنے والے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے کچھ کہنے سننے کا موقع فراہم کر دیا. یہ حضرت کا بڑکپن ہے، یہ ان کی بزرگانہ شفقت ہے جو ہمارے سلسلے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں. بہرحال آپ کے سامنے ہر جمعہ کے اندر ماشاءاللہ ایک معروف عالم دین، مستند مفتی حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب مرکز اللہ العالی کا خطاب مختلف عنوانات سے بہت ہی کامل اور مکمل ہوا کرتا ہے، اور خود حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم آ کر کے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب عنوان کے اوپر بڑی عمدہ اور قیمتی باتیں نصیحتوں سے لبریز کیا کرتے ہیں. کہ میں
ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو علماء کا منصب ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہم لوگ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو اللہ نے ہمیں جیسے علماء اگر مرحمت فرمائے ہیں تو اللہ کے واسطے ان علماء کی قدر کیجیے، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علماء ربانیین کے لیے کیسے کیسے ارشادات منقول ہیں۔ یہاں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے، علم اور علماء کی باتیں میرے دوستو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین طبقہ انسانیت کے بیچ میں وہ ہے جو قرآن کریم سے وابستہ ہو، مربوط ہو، اسے سکھائے یا سیکھے، دونوں میں سے کسی ایک کام میں اگر لگا ہوا ہے، معلم کی حیثیت میں ہے یا متعلم کی حیثیت میں ہے، یہ روئے زمین پر چلنے پھرنے رہنے بسنے والی انسانیت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اہم ترین طبقہ ہے۔ ہمارے اندر یقیناً کمزوریاں آ گئی، ہمیں اس کا اعتراف ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اور میں نے کسی سے سن کر کے اکتساب فیض کر کے ہی یہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ دیکھیے، ہر آدمی کی تمنا اور آرزو کیا ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ماتحتوں کے لیے آسائش، راحت اور آرام کے سامان مہیا کرے۔ ہوتی ہے یہ تمنا، ہماری نگرانی میں، ہماری زیر دستی میں، ہمارے نیچے جو بچے ہیں، جو اہل و عیال ہیں یا ہمارے ماں باپ ہیں، ارے جنہوں نے بچپن میں ہم کو انگلی پکڑ کر کے چلایا ہے، سکھایا ہے، ہم توتلی زبان میں بولتے تھے تو وہ مسرور ہوتے تھے، خوشیاں نمایاں ان کے چہرے سے ہو جاتی تھیں۔ آج بڑھاپا آ گیا ان کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر کتنا بڑا ہے، بہت ہی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ ماں باپ کے بارے میں میرے دوستو ہم سب کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم مغربی تہذیب کے قائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنی پیغمبر کی ایک سیرت ہے، ایک سنت ہے، ایک کردار ہے، ایک پوری زندگی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ حیات ہوتی، میں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر تحریمہ کر کے نیت باندھ چکا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں تحریمہ توڑ کر کے اپنی ماں کی خدمت کے لیے لپک پڑتا۔ ماں کا یہ مقام ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خانگی زندگی میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہمارے سر کا تاج ہونا چاہیے، جنہیں اپنے سرپرستوں کے ساتھ جو اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے، اپنے ہاتھ پیر کی کمزوری کی وجہ سے اب چلنے پھرنے کی، کمانے کھانے کمانے کھلانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر اللہ نے ڈالی؟ اولاد کے اوپر۔ ایک وقت وہ تھا جب یہی ماں باپ خود بھوکے پیٹ رہ کر کے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے تب و دو کرتے تھے، نہ سردی گرمی دیکھتے تھے، نہ رات اور دن دیکھتے تھے، نہ بارش اور سیلاب دیکھتے تھے۔ تمہارے لیے خوراک فراہم کرنا، تمہارے لیے اسباب راحت فراہم کرنا، یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا، اور وہ اسے تمہارے بچپن میں پیدائش سے لے کر کے ایک لمبا عرصہ تمہارا گزرا ہے۔ تم کسی مصرف کے نہیں تھے، تم کو پروان چڑھانے میں تمہارے ماں باپ نے جو خدمات انجام دی ہے اس کو کبھی فراموش مت کرنا۔ اللہ نے بڑا تاکیدی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی کوئی بات اگر ناگوار خاطر گزرے تو کبھی اف مت کرنا، انہیں جھڑکنا مت، ان کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے مت ہونا، ہمیشہ تمہارے بازو اپنے والدین کے سامنے جھکے رہنے چاہیے۔ یہ ہمارا مذہب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تعلیم دیتا ہے، اور کسی بھی پہلو سے، کسی بھی گوشے سے مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی میرے دوستوں تہی دستی کا خیال آنے کی کوئی نوبت نہیں رکھتی ہے۔ ہر طرف سے بالکل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات، آپ کی باتیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت ہمارے سامنے رہبر اور رہنما بن کر کے کھڑی ہے۔ بس ہم ہیں کہ مغربی تہذیب کے دل دادا ہے، ہمارا لباس مغربی ہو گیا، ہم کھانے پینے کے نظام میں بھی غیروں کی تقلید کرتے ہوئے آج شادی بیاہ کی رسم و رواج انجام دیتے ہیں، تو دیکھیے جانوروں کی طرح سے کھڑے ہو کر کھانے کھلانے کا رواج ہمارے یہاں بھی در آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے چہرے مہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آثار نظر نہیں آتے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی میرے دوستوں عبادات کی جو سیرت ہے، طاعات کی جو سنت ہے، ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور غیروں کی تہذیب میں بالکل سرمست نظر آتے ہیں۔ تو پھر کیا ذلت اور رسوائی مقدر نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا پھر؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہی تھی، آپ کا کردار ہی تھا اور آپ کا اخلاق ہی تھا جس نے بددوؤں کو اور گھماروں کو جینے کا ایک ہنر اور سلیقہ عطا کر دیا تھا، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جنہیں خود چلنا نہیں آتا تھا
ان کا کوئی نظام زندگی نہیں تھا۔ صورتحال یہاں تک بگڑ چکی تھی کہ روم اور ایران کی جو بڑی طاقتیں اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں نبی کی بعثت ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے جو جاہلیت کا زمانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر اپنے جغرافیائی حدود کو بڑھانے کے لیے کد و کاوش نہیں ہو رہی تھی۔ دو عظیم سلطنتیں اس زمانے میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ لڑائیاں، جنگیں اور نبرد آزمائی کیا کرتی تھی۔ ہر ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اس کو تہوبالا کرنے کے فراق میں ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی اجڑ قوم تھی جو مکہ المکرمہ کے اندر تھی، کفر اور شرک کے دلدل میں اتنی گہرائی تک اتر چکی تھی کہ اس کا تعفن، اس کی بدبو لوگوں کو قریب آنے سے روک دیتی تھی۔ ان کے اوپر کوئی حکمرانی اور ان کی سرزمین کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایسے اجٹ لوگ تھے، ایسے گمار لوگ تھے، ایسے بدو لوگ تھے، ایسے جھگڑالو لوگ تھے، شراب کی لعنت میں لت پت تھے، عورتوں کو کھلونا بنا کر کے سرے بازار ان کی نیلامی ہوتی تھی۔ ان کے جھگڑے کشتی نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ لڑائیاں جھگڑے ان کے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی پاکیزہ سیرت سے، اپنی سنت سے اور قرآن کی یہ جو آیات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ ارے جو الفاظ کی شکل میں، جو نقوش کی شکل میں قرآن کریم اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر قرآن موجود تھا۔ آپ صرف اقیم الصلاۃ کا اعلان قرآن کی آیت پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اقامت صلاۃ کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا کے اندر انقلابی، برگزیدہ اور علمی شخصیات بہت پیدا ہوئی، لیکن آج ان کی تاریخ میرے دوستوں پوری زندگی کی کہیں کہیں تھوڑی بہت جستہ مل جائے گی، لیکن ان کی تاریخ ختم ہوگی۔ ان کے ماننے والے اکتا گئے۔ ہر انسان کے ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ اپنے بچپن سے شعور کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے، ویسے ہی اس آدمی کو تلاش ہوتی ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ سماج کے اندر میں بھی کسی مقام اور منصب کا حامل انسان بنوں۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر انسان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کسی کی زندگی کو اپنا ہدف بناؤ اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ لیکن جب وہ اس جیسا بن جاتا ہے تب بھی اس کے ضمیر کو اور اس کے دل اور دماغ کو قرار نہیں آتا، وہ اس سے بھی آگے کی کھوج اور تلاش میں، جستجو میں سرگرداں رہتا ہے۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کی
سیرت اور سنت ہے میرے دوستو کہ اگر اس مقام پر آدمی چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے تسلی کے سامان وافر مقدار میں موجود ہیں، جس کے اوپر اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، دماغ بھی مطمئن ہوتا ہے اور ضمیر بھی مطمئن ہوتی ہے۔ سیدنا جعفر طیار جنہوں نے حبشہ کی جب ہجرت فرمائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ہم نے اور آپ نے مذہب کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے میرے دوستو۔ صحابہ کی زندگی اٹھائیے، ان کو پڑھیے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام کی پوری جماعت یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، آپ کی سیرت کا عملی پیکر ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے کردار اور آپ کے اخلاق کے عکس جمیل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی شان میں یوں ہی نہیں ارشاد فرما دیا تھا، اصحابی کالنجوم، آپ کی حیثیت تو آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے تھی کہ اگر آفتاب موجود ہے تو پھر ستاروں کے جگمگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی روشنی آفتاب کے سامنے خود بخود مات پڑ جاتی ہے اور کوئی ستارہ آسمان کے اوپر چمکتا دمکتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے پردہ فرمانے کے بعد اپنے صحابہ کی عزت اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ یہ میری درسگاہ کے پڑھے ہوئے، یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے صحبت فیض میرا اٹھایا ہے، ان پر میری نورانی نگاہیں پڑی ہیں، ان کے دل اور دماغ کے اندر جو زنگ تھا توحید اور رسالت نے ان کے اندر ایسی جگہ بنائی کہ سارے زنگ کو سیٹل کر کے رکھ دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، زندہ لوگ تھے لیکن ان کا دل مرا ہوا تھا، ان کا ضمیر مرا ہوا تھا، انسانی اقدار کو روکنا یہ ان کا مشغلہ بن چکا تھا۔ ہر طاقتور اپنے زیر دست کو، کمزور کو اپنے پیروں سے کچل دیا کرتا تھا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تقریر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو انہوں نے پیش کی تھی، کیا کہا تھا کہ ہم شرک اور کفر کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم شراب پیا کرتے تھے، ہمارا زور آور زیر دستوں کو کچل دینا اپنا حق سمجھا کرتا تھا، ہم رشتوں کو توڑتے تھے، اپنے خالق سے دور ہو چکے تھے، اپنے مالک کو بھول چکے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ انہوں نے کفر اور شرک کے دلدل سے ہمیں باہر نکال کر کے یہ پیغام دیا، ان ربکم واحد، تم اپنے ہاتھوں سے جن تراشیدہ بتوں کو پوجتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، اپنی ناک کو رگڑتے ہو، جھکتے ہو، لا یسلبہم الذباب، ان پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کو بھی ہانکنے پر یہ قادر نہیں ہے۔ تم سب کا رب وہی ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پیغام کے اندر اس انسانی گلشن کو
پھر سے شاداب ہونے کا ایک موقع ملا، اور آپ نے بلا روک ٹوک دامن اسلام کو اس قدر وسیع رکھا کہ کسی بھی نسل سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ آئے، اس کے لیے دامن رحمت کے اندر جگہ ملے گی۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، کہاں کہاں سے لوگ آئے اور دامن رحمت کے اندر انہوں نے جگہ پائی۔ کوئی حبشہ سے چلا آ رہا ہے، کوئی روم سے چلا آ رہا ہے، لیکن جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر اعتماد اور یقین ہے، اسی کو تو ملے گا۔ زخاک مکہ ابو جہل، پیچھے بلا جائے، ابو جہل تو مکے کا رہنے والا ہے، اور اس کے سامنے آپ علیہ السلام کا بچپن، آپ کا عنفوان شباب، آپ کی بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، جس کے اندر آپ کو میرے دوستو ہر شخص امانت دار کہتا تھا، امین کہتا تھا، راست باز اور صادق کہتا تھا، آپ سے کوئی ایسا گناہ اللہ تبارک و تعالی نے سرزد ہی نہیں ہونے دیا جس کے اوپر انگشت نمائی کی جا سکے۔ ایسا معصوم اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزمان، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بھی زندگی کو پاک اور صاف رکھا تھا۔ پوری زندگی اہل مکہ کے سامنے آپ کی موجود ہے، 40 سال کی، لیکن نہیں، وہ اپنی ہٹ درمی، اپنی سرکشی، اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنے آبا و اجداد کے دین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے چلنے کا فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، تو ایمان سے محروم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کا محض فضل اور کرم ہے۔ میرے دوستو، ایک زمانہ ایسا اس روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد فترت کا گزرا ہے کہ اس زمانے میں ایمان کے اندر بہت کمزوری آ گئی، ایک دم ٹمٹماتے چراغ کی طرح سے یہ ایمان اس روئے زمین کے اوپر رہ گیا تھا۔ اس گلشن کو اگر کسی نے پھر سے ہرا بھرا کیا، پھر سے شادابی بخشی اور انسانیت کے اندر انسانی اقدار کی روح پھونکی، تو وہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ کسی کو آئیڈیل بناؤ، کسی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس جیسا بننے کی کوشش کرو، تم اس جیسا بن کر کے بھی اسے آخری سطح مت سمجھنا، اور اگر تمہارا ضمیر بیدار ہوگا تو تم سمجھ بھی نہیں سکتے الا کہ جس شخص کو آپ نے اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے وہ بذات خود پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے آراستہ اور پیراستہ ہو، تو نمازوں کا پابند ہو۔ میرے دوستو، نماز جیسی کیا یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، کیا ہمارے محلے کے اندر اتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی؟ آپ دیکھیے ہمارے چوک چوراہے ہمیشہ آباد نظر آتے ہیں،
ہوٹل پوری رات آباد نظر آتے ہیں، ڈھابوں کے اوپر نوجوان میرے دوستوں مارچ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا ہے؟ صورتحال اتنی بدل چکی کہ نماز جیسی اہم عبادت جس کے بارے میں کسی صحابی یا صحابیہ سے اس کے ترک کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ کہنا پڑتا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وہ مسجد میں آ جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں بعض لوگ اتنی جسارت کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی حد تک کہ ہم رجال نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی، ارے وہ بھی آدمی تھے لیکن انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اکتساب فیض کیا تھا۔ وہ صحبت کہاں سے لاؤ گے جس بنیاد پر انہیں صحابی اور صحابہ کہا جاتا ہے؟ آپ کی نظر عنایت ان کے اوپر پڑی تھی، تم وہ دل اور وہ چہرہ مہرہ، وہ اپنی قد و قامت کہاں سے لاؤ گے جس کے اوپر پیغمبر کی نظر عنایت پڑی ہو، جس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اکتساب فیض کیا ہو، تربیت پائی ہو، تعلیم حاصل کی ہو اور اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرف سے آزمایا، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اعزاء اور اقارب کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا پڑا اپنے دین کے تحفظ کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا تھا۔ ایسا مقام انہوں نے ایمان کا اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ اللہ نے تو انہیں ہر طرف سے آزمایا تھا، جانچا تھا، پرکھا تھا۔ قلوبہم للتقوی کہ دیکھیں ان کے اندر خشیت الہی کتنی ہے۔ تب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عنایت کیا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم کسی ایک صحابی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے، فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ کسی صحابی نے اپنے اندر ایسی جرأت پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اپنی عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے۔ آپ نے شرک کے تعفن کو دور کیا، کفر کی بدبو کو میرے دوستو مٹا کر کے رکھ دیا، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ آپ کا ذکر خیر باعث ثواب ہے۔ آپ کے بچپن کا، آپ کی جوانی کا، آپ کی کسی بھی زندگی کے پہلو کا تذکرہ کیا جائے، سنا جائے، وہ مجلس عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر ثواب مرتب کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ چاہے جس حال میں بھی ہو، آج ہماری صورتحال ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے، اعمال کے اعتبار سے ہم بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بے دست و پا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں سے دین کا جنازہ اٹھ رہا ہے،
ہمارے معاملات میں شفافیت، دیانت اور امانت نہیں رہ گئی ہے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا نظر آتا ہے تو بحیثیت امت اس کے دل کے اندر کتنا ہی کمزور آنا ایمان کیوں نہ ہو، اس کا دل اور دماغ کھول جاتا ہے۔ وہ محسن کائنات ہے، وہ فخر موجودات ہے۔ ان کی شان میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں محدث عبدالحق دہلوی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ خالق اور مالک اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کوئی ذات صاحب جمال اور صاحب کمال ہے جو اس دنیا کے اندر نورانیت کو بکھیر سکتا ہے اور انسانیت کو فلاح اور بہبود کی شاہراہ پر لگا سکتا ہے اور آخرت میں اخروی نجات کا ضامن بن سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب آدم پانی اور مٹی کی کشمکش میں ابھی چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کی تخلیق فرما دی تھی۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے تمام خوبیوں کا اور تمام کمالات کا جامع بنا کر کے اس روئے زمین پر چلنے بسنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ وہ پیغام، وہ نظام آپ اللہ کی طرف سے لے کر کے مبعوث ہوئے تھے، جس سے صاف اور شفاف کوئی نظام دنیا کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اس سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر آپ کی ستائش کی، انک لعلی خلق عظیم، کہ بلا شبہ آپ تو اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں۔ آپ سے بہتر اخلاق کا نمونہ روئے زمین کی انسانیت ساری دنیا مل کر کے پیش ہی نہیں کر سکتی۔ انقلابی شخصیات آئیں گی جائیں گی، لیکن آپ کی ہماگیری اور آپ کی عالمگیریت یہ بالکل بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ آپ ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ کی عبادات اور طاعات میں بھی آپ کا اتباع کرو۔ اپنی معاشرتی زندگی میں کس کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے پڑوسی، اپنے اہل و عیال اور عام انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، ساری تفصیلات میرے دوستو سیرت کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے؟ ہم سنتے ہیں، لیکن میرے دوستو عملی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز جیسی اہم عبادت جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اپنی زندگی سے نماز کو نکال باہر کیا اس نے گویا دین کے بنیادی ستون کو ہی ڈھا دیا۔
بتائیے دین کی عمارت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے جب ہم پلر ہی کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، مسمار کر دیں گے؟ نماز جیسی اہم عبادت صحابہ اور صحابیات کے اندر آپ کسی ایک کو بھی میرے دوستوں مثال میں نہیں پیش کرتے جو ترک صلاۃ کا مرتکب رہا۔ انہیں تو مسجد میں آ جاتے تھے تو نکلنے کا جی نہیں کہتا تھا، قرآن کہتا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جایا کرے تو اب نکلو باہر، فَانتَشِرُوا فِي وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جائز حدود میں رہ کر کے اپنے لیے خوراک، پوشاک اور اسباب عیش و آرام کی جستجو اور تلاش کرو۔ تمہارے ماتحت تمہارے بال بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کی پرورش کا سامان فراہم کرنے کے لیے اس دار الاسباب میں سبب تلاش کرنا پڑے گا۔ رزق اللہ نے بکھیر رکھا ہے، جائز راستے سے اس رزق کو حاصل کرنے والے بھی اپنا پیٹ پردے کا انتظام کرتے ہیں، اور ناجائز راستوں پر چل کر کے بھی لوگ وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ آدمی کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنی جگہ میں اسے سونا ہے، پھر مرنے کے بعد تو سب کے لیے حدود متعین ہیں۔ میرے دوستو، اسی دنیا کے اندر، اسی مختصر سی عمر کے اندر ہمیں اپنی آخرت کو اگر بنانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو زندگی کے تمام گوشوں کے اندر اپنانا پڑے گا۔ عبادات کو بھی آپ علیہ السلام کے طرز کے مطابق ہمیں انجام دینا، اور معاملات کے اندر بھی ہمیں شفافیت کا مظاہرہ کرنا، راست بازی کے ساتھ تجارت کرنی ہے، امانت اور دیانت کا پیکر بن کر کے اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ اسلام کی میرے دوستو اگر تعلیمات کے اوپر ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم چلتے پھرتے اسلام کے داعی اور اسلام کے مبلغ بنیں گے، اور پھر وہ دنیا جو ہم سے نفرت کرتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے اور ہمیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، اور یہ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ تمام ملتیں جو کفر اور شرک کو گلے سے لگا کر کے پھرتی ہیں، وہ امت مسلمہ کے سامنے آ کر کے انہیں نیچا دکھانے کے لیے، انہیں رسوا کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو پریشان رکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اس طرح سے آ کر کے جمع ہوگی کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ سب ایک دوسرے کو آواز لگائیں گی، متحدہ محاذ بنائیں گی، باطل اور طاغوتی طاقتیں ایک دوسرے کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اس طرح آواز دیں گی جیسے کھانے کے دسترخوان پر کرسیاں بچھ گئیں، ایک بیٹا اپنے بغل کی کرسی پر بٹھانے کے لیے دوسرے کو بلاتا ہے، وہ تیسرے کو بلاتا ہے، وہ چوتھے کو بلاتا ہے، اور چاروں طرف سے کرسیاں بالکل بھر جاتی ہیں، اور پھر لوگ کھانا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو، جو کفر اور شرک پر چلنے والے لوگ ہیں، امت مسلمہ کے خلاف ایک دوسرے کو پکار کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے۔ اس وقت سوال کیا صحابہ کرام نے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری قلت ہوگی، تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تعداد میں تو تم آج کے اعتبار سے بہت آگے رہو گے۔ ارے حضور کی زندگی میں
آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 1.25 لاکھ کے آس پاس بیان کی جاتی ہے حضرت۔ آج کتنے ہیں مسلمان؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، اسلم، اکرم نام کے مسلمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج 1.5 ارب سے 2 ارب، اتنی بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور کتنے اسلامی ممالک ہیں 57 جو ذخائر سے اور معدنیات سے مالا مال ہے الحمدللہ۔ لیکن آج امت مسلمہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہر باشعور آدمی اس سے واقف ہے۔ ہم ہر طرف ذلیل اور خوار کیے جا رہے ہیں۔ تمام ملتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے ملت اسلامیہ کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے میرے دوستوں فراق میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، آپ بتائیے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا، جب ہم اعمال سے لیس نہیں ہوں گے تو ہماری حیثیت بالکل پوال اور کاغذ کے ڈھیر کی طرح سے ہوگی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کاغذ کے پرزے اور ٹکڑے آپ رکھ دیجئے، ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور سب کو بکھیر کر کے تتر بتر کر دے گا۔ لیکن ایک پتھر ہو، ایک چٹان ہو، وہ اکیلے ہو، طوفان آتا رہے، سونامی کی لہروں سے بھی ٹکرائے گا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میرے دوستو ہم خس و خاشاک کی طرح سے، کاغذ کے پرزوں کی طرح سے میرے دوستو بالکل بے حیثیت اور بے وزن بن کر کے رہ گئے ہیں۔ جو ایمانی روح، جو اسلامی حیبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر چل کر کے صحابہ نے حاصل کی تھی، تو پھر ان سے رستم و سہراب بھی تھرایا کرتے تھے، اور جا کر کے میرے دوستوں اپنے نیزے کو ٹیکتے ہوئے اور جوتوں سے ان کی قالینوں کو رونگتے ہوئے یہ کہتے تھے ان اللہ قد ابتعثنا، کہ ہمیں تم معمولی مت سمجھنا، ہمیں اللہ نے برپا کیا ہے، اور ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ نے اس امت مسلمہ کو اس روئے زمین پر برپا کیا ہے۔ اس لیے برپا کیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہم کو اس روئے زمین پر برپا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں لنخرج العباد نکال سکیں من عبادت العباد بندوں کی بندگی سے، اور کہاں لا کر کے کھڑا کر سکیں؟ اللہ کی بندگی کے اوپر کھڑا کر سکیں۔ یہ تم جو انسانیت کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہو اور اپنے چشم و ابرو کے اشارے پر ان کا رقص کروا رہے ہو، عورتوں کا استحصال کر رہے ہو، کمزوروں کو اپنے پیروں سے کچل دینا، مسل دینا اپنا فرض اور حق سمجھتے ہو، ہم یہ اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ کا سارا فرق مٹانے کے لیے اور ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کرنے کے لیے درس مساوات پیغمبر کا لے کر کے برپا ہوئے ہیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان، اور جو دین کے اندر قطر بیمت ہو گئی ہے اور وہ مظالم سے بھر چکا ہے۔ ارے اس زمانے کے جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ بھی اپنے اپنے پیغمبر کے دین پر نہیں،
ان کتابوں کے اندر انہوں نے تحریف کی، تبدیلی کی اور اپنے مفاد کے مطابق احکامات کو بدل کر کے رکھ دیا تھا، تو دین کے اندر بھی ظلم اور زیادتی آ گئی، بدل کر کے رکھ۔ وہ دین جو اللہ نے اتارا تھا اس میں تحریف ہو چکی تھی، اپنے مفاد کو دیکھ کر کے جو باتیں مناسب لگتی تھی اسے باقی رکھتے تھے، جو مفاد سے ٹکراتی تھی اسے حذف کرتے تھے یا بدل دیا کرتے تھے، تو دین کو بھی بالکل بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ اور مظالم سے یہ دنیا بھر چکی تھی، تو ادیان کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف ساری انسانیت کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اللہ کا اپنا پیغام اور نبی کی سیرت دے کر کے ہم کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ کم تھے تعداد میں، لیکن 100% ایمان کی پختگی اور اعمال سے لیس تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ جہاں بھی جاتے تھے فاتحانہ آتے تھے، لوگ ان سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے، اپنی آبادی کے لیے مفید اور کارآمد سمجھتے تھے، ان کے ہاتھ کو چومتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کر۔ آج کیا صورتحال، ہم سے کیوں نفرت کرنے لگے؟ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میرے دوستو پڑھنا چھوڑ دی۔ ہمارے بچے تو اب مشنری اسکولوں کے اندر عصری تعلیم کے میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ اور ترقی دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور اسلام کی تربیت سے روشناس کرائیں۔ جب یہ چیز ہمارے درمیان میں، ہمارے بچوں اور سماج کے اندر پائی جائے گی، آپ دیکھیں گے خود ہی ہمارے معاشرے سے انارکی دور ہوگی، فسق و فجور اور گناہوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا۔ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، ہم چلتے پھرتے داعی دین اور مبلغ اسلام بن جائیں گے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی میرے دوستو یہ سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز ہے۔ آپ کا تذکرہ کیا جائے لیکن آپ کی سیرت کو پڑھیے، اپنی زندگی کے تمام گوشوں، عبادت کیسے کرنی ہے آپ کی سیرت ہم دیکھیں، تجارت کیسے کرنی ہے آپ کی سیرت ہم پڑھیں گے، شادی بیاہ کے رسومات کیسے انجام دینے ہیں ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں گے۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں جب ہم سیرت کے پہلو کے اوپر نظر رکھ کر کے اسے انجام دیں گے، انشاءاللہ ہمارے سماج میں نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جاذب قلب و نظر بنے گا۔ ہم دنیا کے لیے مفید اور کارآمد بنیں گے، دنیا ہم سے پیار اور محبت خود بخود کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ سے یہ توفیق میرے دوستو مانگتے رہنا چاہیے۔ پیغمبر کی شان کیا ہے؟ لوگ گستاخی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ کتنا مسلمانوں کو میرے دوستو اذیت پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ساری ملتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بالکل جھاگ کی طرح سے بے وزن ہو جاؤ گے، جیسے سیل رواں ہوتا ہے اس کے اوپر جھاگ آتی ہے اور اس کی روانی پانی کی جہاں اسے چاہتی ہے بہا لے جاتی ہے، بے وزن، بے قیمت، بے مصرف اتنے ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی قیمت ملتوں کے بیچ میں رہی نہیں جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارا جو ایمانی روب ہے، جو اعمال کی وجہ سے تمہارے اندر ایک ہیبت ہے،
وہ تمہارے دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الرَّعْبَ، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ تم بھی اتنے دنیا دار بن جاؤ گے، اتنے دنیا دار بن جاؤ گے کہ تم نماز سے بالکل غافل، روزے سے غافل، حج، زکوٰۃ، اسلامی اعمال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیغمبر کی سیرت اور سنت کیا کہتی ہے؟ زندگی کے کسی پہلو میں تم نظر دوڑاؤ گے ہی نہیں، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے گی، جس دنیا کو حضور نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ اے امت مسلمہ سمجھو، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے بالکل بے وزن اور بے قیمت تمہاری نگاہوں میں رہنی چاہیے۔ یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کے ساتھ کفران کا، طغیان کا، سرکشی کا، انکار اور شرک کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو اس دنیا کا ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن نہیں، سب کے لیے اللہ نے اس دارالامتحان کے اندر کہہ دیا ہے کھاؤ پیو، لیکن اگر میرے احکام کی خلاف ورزی کر کے آؤ گے تو گرم گھر میں جھونکے جاؤ گے، اور میری مرضیات پر چل کر کے آؤ گے اور نامرضیات سے اجتناب کرو گے۔ جس کا علم کہاں سے ہوگا؟ سیرت النبی سے ہوگا۔ آپ کی سیرت پڑھنی پڑے گی، وہیں سے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا فیصلہ ہو سکے گا۔ جو سیرت پر عمل کر کے آئے گا، مذہب اسلام کا پیروکار بن کر کے آئے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنا کر کے رکھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البتہ یقیناً تمہارے پاس، تمہارے ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی مشقت ہو یہ اس پیغمبر کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ ارے ہم بدعمالیوں کی وجہ سے العیاذ باللہ اگر جہنم کے، یہ پیغمبر پر بہت بھاری ہے۔ آپ تو جہنم کے دہانے پر کھڑی انسانیت کو واپس لا کر کے شاہراہ جنت پر لگانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ اگر انسانیت بدعمالیوں کی طرف جا رہی ہے اور اپنے لیے جہنم کا استحقاق پیدا کر رہی ہے تو یہ پیغمبر کے اوپر بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان کے لیے، اسلامی اعمال کے لیے بہت حریص ہیں۔ ان کی تمنا تم سے ستائش اور مدح و منقبت کروانا نہیں ہے، ان کی مدح و منقبت کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر جا بجا فرمائی ہے۔ وہ تمہاری مدح و ستائش کے لیے بے چین اور مضطرب نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایمان کیسے درست اور پختہ ہو جائے، تمہارے اعمال، کردار، اخلاق، معاملات، سماجیات اور تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری تجارت کیسے درست ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے لگے۔ وہ تو اس بات کا حریص ہے، لالچی ہے، وہ اسی لالچ کو لے کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ اس کی رحم دلی اور اس کی عنایت کی ایک عجیب کیفیت ہے جسے الفاظ میں ہم میرے دوستوں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ پیغمبر بہت بلند قامت ہے، ساری دنیا مل کر کے اس کی مدح و ستائش کرے تو ایک گوشے کو بھی میرے دوستوں بیان کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سب کے سب اپنے عجز کا اعلان کریں گے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر،
ماہم چنی کرو بلے وصف تمہارا اے پیغمبر آپ کی شان تو بہت بلند ہے، ہم ایک وصف کو بیان کرنے کے لیے مل بیٹھ کر کے اس عنوان پر کام کر رہے تھے، عمر مکمل ہو گئی، سمندر کی تمام روشنائی ہم نے پانی کو روشنائی بنا کر کے ختم کر دیا، کاغذ قلم سب ختم، لیکن آپ کی مدح و ستائش کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیرت کے اس جلسے کی کامیابی تب سمجھی جائے گی جب ہم اور آپ یہاں سے یہ فیصلہ لے کر کے اٹھیں کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تابعین نے، ہر زمانے کے اسلاف اکابر بزرگان دین دعات اور مبلغین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، ہم بھی انشاءاللہ حتی المقدور اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں آپ کی سیرت ہی سے فیض حاصل کریں گے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو برتنے کی کوشش کریں گے، وہ چاہے طاعات، قربات اور عبادات کا پہلو ہو، چاہے معاملات کا پہلو ہو، چاہے معاشرتی زندگی سے تعلق ہو اس کا، اور چاہے اخلاق اور کردار کی بات ہو، ہم نے آپ کو معلم مانا ہے۔ حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے، امی لقب ہے آپ، لیکن علم الہی سے ایسا مالا مال کیا اللہ نے کہ ساری کائنات کے لیے آپ معلم بن کر کے دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آپ نے کیا فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ جو مفاسد سے دنیا بھر گئی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، رسومات ہے، اللہ کی نامرضیات کا جو کاروبار اس روئے زمین کے اوپر انسانوں نے چلا رکھا ہے خود ساختہ، میں ان سب کو مٹا کر کے اچھے اخلاق اور مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ تو آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اور آپ کی سیرت و سنت ہی اس دنیا کے اندر بھی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، اور اخروی نجات کا تو دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد کی پیروی اور ان کا اتباع کرو، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اگر ہم اپنی قسمت اور اپنے مقدر کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں دونوں جہانوں کے اندر، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے کردار اور اخلاق پر اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ان بزرگوں کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر عالم نشریات جنہوں نے ماشاء اللہ شہر بھیونڈی کی مختلف مساجد کے اندر دینی اور نورانی بیانات کے لیے متولیان سے، ائمہ سے، علماء سے جا کر بات چیت کر کے ایک ماحول بنایا ہے، اور مختلف مساجد میں علماء کرام کا بیان طے ہوا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ مختصر سا جلسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی کہا گیا ہے بھول چوک اللہ معاف فرمائے، اور جو کارآمد اور مفید باتیں ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کر لیجیے دعا۔